بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام سیرت النبی کا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو خاندانی نظام پر گفتگو چل رہی ہے، تو جو پچھلا پروگرام تھا غالباً ہم نے اس میں جو گفتگو کی تھی وہ یہ کہ گھر کا ماحول جو ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم پر بات ہو رہی تھی کہ اگر گھر میں نانا نانی دادا دادی موجود ہیں، نسبتاً وہ وقت زیادہ دیتے ہیں گھر پہ، اور ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کی صحبت میں رہ کر زیادہ تر اچھا چھوٹے بچے جو ہیں گھر کے، وہ نانی نانا دادی دادا سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ کہانی سناؤ، بٹھاؤ، گود میں لے کے بیٹھو، کھانا دانا کے ساتھ کھاؤں گا، سونا دادا کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کے بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی کام کا وہ ہے، بہت ہی انتہائی اہم معاملہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے بزرگوں کے قریب ہوتے ہیں۔ وہاں سے جو ورثہ ہے، خاندانی ورثہ، مذہبی ورثہ، اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل ہیریٹیجز یا جو ہے ریلیجس ہیریٹیجز، ورثہ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے آنے والی نسل میں۔ تو اس پر شجاع صاحب پچھلے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، تو پھر کچھ چیزیں اپنی ذاتی بھی شیئر کی تھی کہ ہم نے بچوں کی، مطلب یہ کہ لوگ یہ نا، اچھا اس لیے نہیں تھا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے صاحب ہم بڑے جو ہیں وہ کرنے والے ہیں، یہ کہ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس لیے بھی کہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ترغیب ہو، اور یہ کہ اپنے آپ کو بھی تھوڑی سی ذرا سی حیا آتی رہے کہ یار میں کرتا ہوں ایسا یا نہیں کرتا ہوں، پھر اپنے جائزہ لے، ہاں یہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، کسی حد تک تو ہوتا ہے نا، تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شیئر کیا تھا۔ میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ عطا فرمائیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ بتائیے خیریت ہے؟ پہلے سے بہتر ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ نے چاہا تو بہتر رہے گا، لیکن پھر بھی احتیاطاً بتا رہا ہوں اور پیش کی معذرت۔ اور پیش کی معذرت کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ۔ وائس کوالٹی تو ویسی ہے نہیں جیسی ہونی چاہیے، چونکہ ظاہر وائرل میں مبتلا تھے تو اس کے اثرات ہیں ابھی۔ بہرحال جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہمارے ناظرین کے علم ہے کہ تربیت اولاد کے موضوع پر ہم گزشتہ 2-3 نشستوں سے کلام کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں جو 7ویں دن والے اعمال، اذان کا معاملہ، تہنیک کا معاملہ، اور 7ویں دن عقیقہ ہے، اور بالوں کا صاف کیا جانا ہے، نام کا رکھا جانا ہے، اور بالوں کے ہم وزن جو بال صاف کرائے گئے، صدقہ پیش کرنا، چاندی اللہ کی راہ میں اس کی رقم، یہ تفصیل تو آ گئی تھی۔ پھر اب آگے بات بڑھتی ہے تو 2-3 اہم بنیادی باتوں پر ہم نے کلام کیا۔ نمبر 1، اگر وجود میں حلال اور طیب جا رہا ہے تو اعمال نیک ہوں گے۔ تو اولاد کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک باپ حلال آمدن گھر میں لانے کی کوشش کرے، اور حلال کے ساتھ وہ طیب بھی ہو، شبہات سے بھی بچے بندہ، اور جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے معاش کے معاملات میں، دھوکہ، فریب، رشوت، ذخیرہ اندوزی، 2 نمبری، اور 1 نمبر کا 2 نمبر بتا کر بیچنا وغیرہ وغیرہ، ان سب سے پاک رکھنا۔ تو حلال وجود میں جائے گا، طیب وجود میں جائے گا، اعمال نیک صالح جو ہے وہ صادر ہوں گے۔ ایک تو اس پر ہم نے کلام کیا، اور حرام سے بچایا جائے۔ حرام مال کے ساتھ جو ہے وہ دعا اور عبادات قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے پلا ہوا جس سے وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ اگلی بات یہ تھی کہ ماں باپ خود نیک بننے کی کوشش کریں، وہ اگر نافرمانی سے بچیں گے تو اولاد بھی نافرمانی سے بچے گی۔ پھر ہم نے اس پر تفصیلی کلام کیا کہ اکثر اور بیشتر بچے ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اردو بولی جا رہی ہے، کسی کے گھر میں پنجابی بولی جا رہی ہے، کسی کے گھر میں پشتو یا سندھی بولی جا رہی ہے، تو پھر بچہ بھی اردو یا سندھی یا پنجابی یا پشتو بولے گا، وہ فرینچ نہیں بولے گا، وہ جرمن نہیں بولے گا۔ اچھا، اس زبان کے ساتھ اس زبان کا کلچر بھی آئے گا، بٹ نیچرل اس زبان کا کلچر بھی تو آئے گا، کلچر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے اندر۔ بالکل آپ نے بجائے ارشاد فرمایا۔ پھر یہ کہ ماں باپ اگر خود نیک ہوں گے تو اولاد نیکی کی طرف گامزن ہوگی۔ ہم نے نقطہ یہ نکالا تھا گفتگو میں کہ لوگ کہتے ہیں جی اولاد بڑی نافرمان ہے، جی دعا کریں، ایسا کریں۔ بالکل ان کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، لیکن اپنے اعمال کا بھی جائزہ لے لیں کہ تربیت کیسی دی ان کو ہم نے، تو اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ جو بات آئی کہ ماں اور باپ کا لمس، آج تو وہ اٹیچمنٹ دور ہو گئی نا، ایک بڑی آرٹیفیشل دنیا کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے،
اور ہمارے رشتے اور ناطے، جذبات اور احساسات سارے ختم ہو رہے ہیں۔ وہ شاید اقبال نے کہا تھا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، دیتے ہیں آلات۔ تو آج آلات بیچ میں آ گئے آلات کی زندگی ہے۔ ہیں، تو آلات امپورٹنٹ ہو گئے، افراد تو گئے کام سے، استغفر اللہ، جبکہ دین افراد کے لیے آیا ہے۔ پیغمبروں کی محنت افراد پر تھی، کتاب اللہ تعالیٰ نے افراد کے لیے نازل فرمائی اور افراد کو جوڑنے کے لیے دین تعلیم عطا کرتا ہے۔ پھر ہم نے ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادا و دادی کے رول پر، اسی طرح گھر کے بڑوں کے یہ رول تیسری پر، نسل ہے نا، تیسری نسل ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ اگر یہ فل فیملی اویلیبل ہو تو کیا سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے کہ دادا دادی کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور تجربہ بھی ہوتا ہے اور اللہ نے محبت ڈالی ہوتی ہے۔ یہ بات گزشتہ نشست میں نہیں آ سکی، آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جملہ دوسرا مشہور ہے کہ وہ سود ہوتی ہے، نہیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام۔ اور میں نے آیت کریمہ کا حصہ پیش کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنین و حفدہ، بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی عطا فرمائے۔ تو پھر وہ دادا دادی کی طرف سے بھی ایک نگرانی بھی کہہ سکتے ہیں، پروٹیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، تربیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پورا فیملی فیبرک ہے۔ اچھا، اس میں والدین کا رول بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، مطلب ان کا لوڈ کم ہو جاتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، ماں نے کچن میں اگر کام کرنا ہے اور کچھ امور نمٹانے تو بچے دادی کے پاس وقت گزار سکتے ہیں، دادا کے پاس وقت گزار سکتے ہیں۔ اب بچے کا مدرسہ اسکول وغیرہ قریب میں ہے تو دادا جا کر لے آتا ہے ان کو، عام طور پر اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو اس طرح بہت ساری امور میں سپورٹ ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ سارے کام اگر باپ کو کرنا پڑے، آفس سے اٹھے گا، بائک لے کے جائے گا، پھر بچوں کو اٹھائے گا، پک کرے گا، پھر گاڑی لے کے جائے گا، پک کرے گا، بیگم جائے گی بیچاری باہر، دھوپ تپیش وغیرہ سارے، یہ اس سارے فیملی فیبرک کو دیکھیں نا تو اس میں فائدے زیادہ ہیں۔ کھٹ پٹ اونچ نیچ تو کہاں نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن اگر بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں اور بڑے ویژن کے ساتھ دیکھیں تو یہ بڑی حکمتیں جو اس خاندانی نظام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس پر بات ہو رہی تھی کہ خاندانی نظام میں یہ جو ایک پورا سسٹم ہے، اس سسٹم میں ہم بہت سی چیزیں منتقل کرتے ہیں اپنی آنے والی نسل کو۔ ماں باپ کے ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے، ہم نے بچوں کو پچھلی مرتبہ میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں جب لپٹا کے چمٹا کے بچے کو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حسنین کریمین کو کیسے محبت سے لپٹاتے تھے، کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، چمٹاتے تھے، کاندھے پہ لے کر جاتے تھے، کیا ہمارے لیے یہ تربیت کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس سے وہ ایک محبت، شفقت، تعلق، لمس، یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور اس کی اپنی برکت ہے، اس کے اپنے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم وہ مس کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی مقولہ بھی ہے نا کہ محبت کرنا کافی نہیں، اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اولاد سے محبت تو کون نہیں کرتا، لیکن اسے چپٹانا چاہیے، اسے لپٹانا چاہیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، اس سے دوستی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اس سے اندر کی جو ایک جینیٹکس ہے نا ہماری، وہ ساری ہماری روایتیں، ہمارا کلچر، یہ ساری چیزیں، اور پھر جب ہم ایک دوسرے کو لپٹاتے ہیں، جو لمس سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں وہ پھر ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہلو کے اعتبار سے ہم نے یہ کلام کیا کہ یہ پوری فل فیملی کا یہ پورا ایک حسن ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سپورٹیو ہوتے ہیں اور بچے اپنے بڑوں کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور اگر ہم خود باعمل با کردار ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی، ہماری نسل بھی باعمل و با کردار ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے ایک نیچرل طریقہ۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام میں حرام سے بچنے کی بات کی، حلال کھانے کھلانے کی بات کی، خود باعمل بننے کی بات کی، اور وقت دینا، ماحول کریٹ کرنا گھر میں، اس پر ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی۔ یہ تو تقریباً ریکیپ کے اعتبار سے پچھلے پروگرام کی ہم نے بات کی تھی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو میں لائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے پہلا جملہ یا کلمہ جو تمہارے بچے کی زبان پر آئے وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو پورا کلمہ ہے نا، پہلا لفظ کیا آنا چاہیے؟ یہ بچہ اماں کہتا ہے، یہ بچہ ابا کہتا ہے، تو یہ بچہ اللہ بھی کہے، اور یہ کب کہے گا؟ جب ماں باپ کہیں گے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارا بچہ جرمن نہیں بولے گا، فرینچ نہیں بولے گا، جاپنیز نہیں بولے گا، چائنیز نہیں بولے گا، اردو بولے گا یا پنجابی بولے گا یا سندھی بولے گا، جو بھی ہمارے گھرانوں میں زبان بولی جاتی، تو یہ ہے جو ہمارا بچہ کاپی کرے گا۔ تو اب ماں کی زبان پر اللہ کا ذکر، باپ کی زبان پر اللہ کا ذکر، جیسے اب یاد آیا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ بعض بزرگان دین کا ذکر آیا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا، چھوٹی عمر میں چند پارے ان کو حفظ ہو گئے، کیوں؟ ماں تلاوت کرتی تھی۔ باپ کو اس نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا جائے نماز کپڑا بچھا کے وہ ٹوپی پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، وہ جمپ مار کے سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ باپ یہ کام کر رہا ہے۔
بچی ہے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رہی ہوتی ہے، ماں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، جم مار کے سجدے میں جاتی ہے، کیوں؟ ماں یہ کام کر رہی. تو بٹ نیچرل یہ تربیت کا آسان ترین طریقہ ہے. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے واز، نصیحت، اس کی ضرورت نہیں. لیکچرز، خطابات، اسپیچ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو عمل سے ہماری تربیت آگے منتقل ہونی چاہیے، اور زبان پر پہلا لفظ اللہ آئے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ آئے. یہ تب ہوگا جب ماں باپ کی زبان پر یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہوگا. آج کل ہمارے یہاں جو کلچر آیا، جیسا ابھی شعیب صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بچے کی زبان پہ پہلا لفظ جو ہے وہ اللہ آ جائے تو کیا کہنے، اور آ جاتا ہے. اگر آپ مسلسل بچے کو کرتے ہیں نا، موٹیویٹ کرتے ہیں، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو، ایک وقت آتا ہے وہ خود بخود کہنا شروع کر دیتے. چونکہ ہم تو بڑی بڑی باتیں سکھا، اچھا یہ کر کے بتاؤ، اچھا وہ کر کے، اچھا منہ بنا کے بتاؤ، اچھا فلاں کیسے بولتا ہے، اچھا فلاں، یہ ساری چیزیں بچہ کاپی کر رہا ہوتا ہے. اسے پتہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اللہ کہلوانا شروع کریں اسے، اور اس کی زبان سے پہلے اللہ کا لفظ نکل آئے، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر اور بھی بہت سی چیزیں تربیت کے، بچے جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، چونکہ اماں کمانے گئی ہیں، ابا بھی کمانے گئے ہیں. جب وہ واپس آئیں گے تو بچے کی تو کوئی تربیت ہوگی نہیں، یا تو وہ تربیت ہوگی جو اس کے آیا نے کی ہوگی. وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ تھا، پہلے ہمارے بزرگ خواتین کہا کرتی تھی نا، بچہ نالائق ہوتا تھا کوئی، میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی. اب تو یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا کہیں. بلکہ آپ کی اجازت سے ہم نے ایک دفعہ تھوڑی سی ایک تیاری کی لیکچر کی، تربیت اولاد ٹاپک تھا، تو کچھ مضامین اور آرٹیکلس پڑھ رہا تھا میں. تو ایک پیراگراف میں یہی بات آئی. ایک ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. تو بیٹے نے کہا اماں ڈبے کا پلایا تھا. میں جا کے کمپنی کے مینیجر کو درخواست دے کے اپروو کرا لوں گا. تو پھر یہ جملہ ہے نا، ورنہ یہ جملہ ہلا دینے والا ہے کہ ماں کہے کہ تیرا دودھ نہیں بخشوں گی میں. ہل جاتا تھا انسان. جی ایک وقفہ لے لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. جب دوسرے لوگ تربیت کرتے ہیں، دیکھیے دو ہی شخصیت ہیں ایسی اس پورے سیٹ اپ میں ہماری، جو ہماری تربیت کرتی ہیں. بنیادی تربیت ہماری والدین کرتے ہیں، اور دوسری تربیت جو ہے ہماری اساتذہ کرتے ہیں. والدین جو ہیں بچے کو آسمان سے زمین پہ لانے کا سبب بنتے ہیں، یعنی اس کے پیدائش کے باعث بنتے ہیں. اور استاد جو ہے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچانے کا سبب بنتا ہے. دونوں پہلو جو ہیں ہمارے وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکے ہیں. نا والدین ہمارے تربیت کرتے ہیں، اور مجھے معاف کیجیے گا بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں، ساری زندگی استادی لفظ بھی بڑی خراب ہو گیا، ساری زندگی ٹیچنگ کی ہے، تو اس کا استاد بھی اپنا رول پلے نہیں کرتا. جی اب تربیت اپنی بھلا کیسے پھر اولاد کرے؟ جی اب یہ تو ایک اور ڈائمنشن کھل نہیں، گئی. مطلب میں کہنے کا مقصد ہے خاندانی نظام میں جہاں والدین تربیت کریں، وہ اساتذہ بھی ان کے ایسے ہی سوچ ڈھونڈنے چاہیے نا. جی جی جی. اور پہلے تو باقاعدہ اساتذہ اور والدین کا آپس میں ربط و ضبط ہوتا تھا. جی. اور وہاں اس پر ڈیبیٹ اور بحث نہیں ہوتی تھی کہ نمبر کم آئے نمبر زیادہ آئے. اس پر ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ اس کی زبان کچھ خراب ہو گئی، تو استاد کہتے تھے فکر ہی نہ کرے اور ہم نے مل کر اس کو درست کرنا ہے. تعلیق کہلاتے تھے نا، تعلیق ہوتے جی. تھے. تو اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا نا. اب تو کہ بس نمبر اچھے آنے چاہیے، کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے، چاہے ٹکے کی تربیت نہ ہو، ٹکے کی جو ہے وہ اخلاقیات نہ سکھائی جائیں. تو آج ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہم کوالیفائڈ قسم کے لوگ تو پروڈیوس کر رہے ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہے. اصل میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کمرشل ہو گیا نا. اب طالب علم جو ہے وہ کلائنٹ ہے، ہاں، اور ادارے وینڈر ہیں. جی سمجھے. اور ٹیچر جو ہے وہ ٹریننگ کا وہ کارکن ہے، اس ادارے کا کارکن ہے، تربیتی کارکن ہے. بس وہ سارا یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا. تو ظاہر ہے پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. مجھے یاد ہے کہ ہارون رشید کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھا، اتالیق. وہ قرآن پڑھاتے تھے اور تمام شرعی تعلیم ہو رہی ہے، دے رہا تھا. ایک دن دیکھا کہ ہارون رشید صاحب جو ہے وہ سامنے سے گزرے، تو بیٹا جو ہے وہ استاد کو وضو کرا رہا تھا اور لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا، اور استاد وضو کر رہے تھے. ہارون رشید جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے گزر گئے، اور انہوں نے استاد کو بھی بلا لیا اور بچے کو بھی بلا لیا کہ ادھر آ جاؤ. اب استاد ڈر گئے،
بادشاہ سلامت کو یہ بڑا ناگوار گزرا ہوگا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ لوٹے سے وضو کرا رہا ہے، تو بڑی غلطی گئے اور جا کے کہنے کہ حضور میں نے تو بڑی عرض کی تھی اس سے کہ میں خود کر لوں گا وضو، یہ باز نہیں آیا اور یہ جو ہے اوپر سے لوٹے سے پانی ڈالتا رہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں استاد محترم آپ یہاں رہیے، میں تو اس بچے سے پوچھنا تھا کہ کم وقت تو لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا تو استاد کے پیر کیوں نہیں دھلا رہا تھا اپنے ہاتھ سے؟ تو یہ تربیت کا نتیجہ تھا، اور وہ استاد بھی ایسے تھے۔ آج استاد ہم جیسے تھے جو جاتے تھے لیکچر دے کے چلے آتے تو پوچھتے نہیں تھے کہ اس کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے، وہاں یہ تربیتیں بھی ہوتی تھیں۔ جی اب حاصل کلام ہے کہ یہ بہت بڑا یہ لفظ بہت بڑا بھی چھوٹا ہے، بہت بڑا گیپ ہے، نہ اکثر والدین اپنا رول ادا کر رہے ہیں، نہ اکثر اساتذہ اپنا رول ادا کر رہے جو ہمارے اصل مینٹور تھے، مربی تھے۔ ایگزیکٹلی۔ تو گیپ تو ہے نا، خلا تو ہے، اب وہ خلا کوئی اور پر کر رہا ہے، اور کئی مرتبہ وہ خلا گیجٹس نے آ کے پر کر دیا۔ 1.5-2 سال کے بچے کو بھی ماں اسمارٹ فون لگا کے فارغ، باپ بھی اسمارٹ فون لگا کے فارغ، LCD لگا کے فارغ، آٹو پہ ڈال کر فارغ، وہ خلا پورا کر رہا ہے یہ سارا سوشل میڈیا آ کر۔ اور میڈیا جو چاہتا ہے وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے اس کا ایجنڈا ہے، ایجنڈا ہے جی، میڈیا کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ پیچھے دماغ تو انہی لوگوں کا نا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے والے ہیں، جو مٹیریلسٹک کیپٹل سسٹم کو چلانے والے ہیں، اور ان کا مقصد تو اس کے ذریعے سے اپنی مرضی کی نسل کو پروڈیوس کرنا ہے، اپنے لیے کارکن پیش کرنا، فراہم کرنا، اپنے مقاصد پورا کرنا، اپنی مارکیٹنگ ہے وہ۔ بالکل۔ تو حاصل کلام ہے کہ وہ خلا کون پورا کر رہا ہے؟ وہ سوشل میڈیا، یہ میڈیا کے گیجٹس اور یہ میڈیا کے فورمز۔ اور 1.5 سال کا بچہ، اگر ہمارا خیال ہے بعض لوگوں کا کہ کارٹون دیکھ رہا ہے، تو وہ صرف کارٹون نہیں دیکھ رہا، وہ کارٹون پوری اس کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ میں کسی کارٹون کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر معروف جو سیریز ہیں اس میں چوری کیسے کی جاتی ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے، پاگل کیسے بنایا جاتا ہے، دوسرے کو ڈیگریڈ کیسے کیا جاتا ہے، دوسرے کی بے عزتی کیسے کی جاتی ہے، اپنی خطا اور اپنی چوری کو چھپایا کیسے جاتا ہے، بے وقوف اسمارٹ بن کر دوسروں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، یہ ساری تربیت دے رہا ہے وہ اس کو۔ وہ کارٹون کے نام پر بھی ہو رہی ہے، وہ گیمز کے نام پر بھی ہو رہی، اگلی باتیں تو بیان کرتے ہوئے زبان رکتی ہے کہ گیم کھیلتے کھیلتے کہاں لے جایا جا رہا ہے، جہاں پھر عقیدے بھی جا رہے ہیں، اقدار تو جا رہی ہیں، حیا تو جا رہی ہے، اب عقیدے بھی جا رہے ہیں۔ خدا را ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ میڈیا کا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا اس سوشل میڈیا کا، وہ یہ ہوا، آپ خود دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں اور کہیں بھی دیکھ لیں، کہ جو بچے ہیں وہ اپنی ایج سے زیادہ بڑی سوچ رکھنے لگے ہیں، جو فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر بالغ ہو چکے ہیں، ہاں جی، فزیکلی بالغ نہیں ہوئے، وہ مینٹلی بالغ ہو چکے ہیں۔ اور مینٹل بلوغت میں بھی ایک تو ہے نا انٹلیکچولی بالغ ہونا، وہ بھی نہیں، وہ جو نیگیٹیوٹی والا پہلو ہے ادھر بلوغت بڑھ رہی ہے، انٹرسٹ ادھر ہی ہے نا۔ بالکل۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ماں سے اس بات سے تنگ رہتی ہے کہ بچے کھانا نہیں، یہ آج کا مسئلہ تھوڑی بچے کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارے اماں ابا بھی کہتے تھے کہ یہ بچے کھانا بڑی مشکل سے کھاتا تھا، ہماری ماں ہمیں کہتی تھی اس مشکل سے اس کم وقت کو ہم کھانا کھلاتے تھے کہ خود کھانا چھوڑنا پڑتا تھا تب جا کے یہ کھانا کھاتا تھا۔ ہم بھی وہی تھے نالائق جو کھانا نہیں کھاتے۔ یہ تو بچوں کی فطرت ہے، وہ کھانا تھوڑی کھاتا ہے صحیح سے، کھانا کھلانا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل تھماؤ اور اسے کھانا کھلا دو۔ اب جو بچہ موبائل کے نتیجے میں کھانا کھاتا، اس کا ذہن تو موبائل میں لگا، وہ کھانا اس کے جسم کو نہیں لگتا، اسے جو توانائی آنی چاہیے اس کھانے سے وہ توانائی اسے نہیں ملتی، چونکہ ذہنی طور پہ وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ بالکل۔ تو یہ ہم اس نقصان کو ہم سمجھ رہے ہیں، ایک تو ذہنی طور پہ کھانا نہیں کھا رہا، اس کی صحت تباہ ہو رہی ہے، اس کی آنکھیں تباہ ہو رہی ہیں، دوسرے یہ کہ اس کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے، وہ آپ کے کلچر کا آدمی نہیں رہا ہے، اور نہیں ہے وہ، اور ایک گلوبل کلچر کا وہ پارٹ بن چکا ہے، ایک گلوبل کلچر کا پارٹ ہوگا۔ کل آپ ہی آ کے یہ کہیں گے، وہی اماں جنہوں نے موبائل خرید کے بچے کو دیا تھا، وہ آ کے کہیں گے بچہ نافرمان بھی ہو گیا، بدتمیز بھی ہو گیا ہے، جی۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ اور عرض کر دوں، جب ماں باپ وقت نہیں دے رہے تو ایک تو یہ خلا ہے، کوئی اور وقت دے رہا ہے، کوئی اور وقت لے رہا ہے بلکہ اس کا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو تھوڑے بچے جو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اسکول گوئیں گے، کالج گوئیں گے، پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ فرسٹریشن کا شکار بچے پھر کچھ اور انداز سے اپنی فرسٹریشن کو دور کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ میں کھل کر کہہ دیتا ہوں، ڈرگس کے معاملات، منشیات کے معاملات بچوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسکولوں کے بچوں میں بھی،
بعض مرتبہ تعلیمی اداروں میں جانا ہوتا ہے، وہاں کے بڑے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، بڑے بڑے بورڈز کے چیئرمین حضرات پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ بچے، ماں باپ کا پریشر ہے تمہارے نمبر اچھے آنے چاہیے. اب نمبر اچھے آنے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ رات بھر جاگنا. رات بھر جاگوں گا کیسے میں، یا جاگوں گی کیسے؟ تم یہ فلاں ڈرنکس استعمال کر لو، تم یہ فلاں چیز استعمال کر لو، تمہاری نیند ہی اڑ جائے گی. بہترین طریقے پر تم تیاری کر لینا، اور اس کے بعد جسم کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے، عادی ہو گئے، عادی ہو گئے، ایڈکٹ ہو گئے، ستیاناس ہوتا ہے ان ڈرگس کی وجہ سے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد گیمز کے اندر کیسے کیسے ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں، جا کے فلاں کو مار دو، فلاں کو قتل کر دو. آپ کے میرے شہر کراچی میں، پھر بڑے بڑے شہر اسلام آباد، لاہور کے بڑے معروف کیسز ہیں. بیٹے نے بھائی کو مار دیا، ماں کو قتل کر دیا، ٹارگٹ ملا ہوا تھا. تو اگر ہم نہیں دیں گے ٹائم، ہم اگر فوکس نہیں کریں گے تو فرسٹریشن میں کچھ اور بھی کریں گے بچے. کوئی ڈرگس، کوئی قتل و غارت گری، کوئی ہتھیار، اور کوئی اس سے آگے کئی اور چیزوں کے اندر. اللہ حفاظت فرمائے. ذرا نسبتاً تھوڑے بڑے بچوں کی بات میں نے کر دی، لیکن بہرحال یہ جس طریقے سے، یہ جس کو آپ نے بجا فرمایا، وہ جو نیگیٹیوٹی والا پہلو، وہ بلوغت بہت بڑھ رہی ہے، نتائج نکل رہے ہیں صاحب. اصل مسئلہ یہ کہ دیکھیے بچوں کو نفسیاتی طور پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو نہیں ہوتی، ہر عمر میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بیوی کو شوہر کی توجہ کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی توجہ کی ضرورت ہے، بچوں کو ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے، نانا نانی دادا دادی کی توجہ کی ضرورت ہے. سب کو ایک دوسرے کی اب یہ انسانی فطرت ہے توجہ حاصل کرنا. اور یہ بھی فطرت ہے کہ آدمی میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے نفسیات میں، چاہے جانے کی خواہش. جی ہر آدمی چاہے جانے کی، مجھے چاہا جائے. تو جب دیکھیں جب 4-5 بھائی ہوتے ہیں تو اس میں ایک آدھ بھائی اینگری ہوتا ہے ہمیشہ، فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے تھوڑی پیار کرتے ہیں. جی. بھائی کا پراٹھا بڑا بنا تھا، میرا چھوٹا بنا. اب یہ ہوتے دیکھیں لفظ انسان، ایک رائے تو ہے کہ نسیان سے بنا، بھول جانا، وہ اپنی جگہ تفصیل ہے. اور ایک رائے کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، جس کو عام طور پر ہمارے انگلش میں افیکشن کہہ دیتے ہیں. تو انسان کیا ہے؟ وہ انس کا، پیار کا، محبت کا بھوکا ہے. صحیح بات. وہ یہ چاہتا اور ہے. بچہ تو بہت ہی بھوکا ہوتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ بچے صاف کلین سلیٹ فطرت پر ہوتے ہیں، تو بٹ نیچرل محبت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، افیکشن چاہتے ہیں. یہ وہ شے ہے جو آج بہت زیادہ مس ہو چکی ہے. اور ناظرین اس میں تربیت کا رول پتہ ہے کیا ہے؟ ہر بچے کا اپنا ایک پرسیپشن بنتا ہے. معاف کیجیے گا، پرسیپشن کہتے ہیں ادراک کو. یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں، ہمارے اپنے اپنے پرسیپشن ہوتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں میری رائے کچھ اور ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہوگی، اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ جو اس کے پس منظر. ایک بچہ ہے، آپ اسے بہت چٹکیاں بجا کے، پیار سے، چمکار کے، تالیاں بجا کے بلائیے، جب وہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ لے گا وہ آئے گا آہستہ. جب وہ آپ کے قریب آ جائے ایک گھما کے لگائیے اسے، بس. یہ اس کا پرسیپشن بن گیا کہ کوئی اگر چٹکیاں بجا کے، تالیاں بجا کے، پیار کر کے بلائے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھپڑ. آئندہ کوئی پیار سے بلائے گا اس کو ایک شخص یاد آئے گا، پھر وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس. سمجھے؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب، تو اس کے نزدیک پیار کا مطلب تھپڑ ہے، اور دوسرے بچے کے نزدیک پیار کا مطلب ٹافی ہے، کہ آپ یوں کر کے بلائیں کہ آؤ اس میں چیز ہے. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر ٹافی نہیں ہے تو آپ یہ مت کہیے کہ ٹافی ہے اس میں. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اور دھوکہ کے ساتھ اس بچے کی غلط تربیت بھی ہو رہی ہے. اس شخص کی، اگر چھوٹے بچے کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو یہ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ باتیں اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنی یاد دہانی کے لیے پہلے کر رہے ہیں. میں بھی صاحب اولاد ہوں، تو ان باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. بچے اس معنی میں بڑے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور آبزرو بڑا زبردست کر رہے ہوتے ہیں. ان کو آبزرویشن پاور ہم سے تیز ہوتی ہے، بہت تیز ہوتے ہیں. اور پھر وہ کاپی بھی کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ماں کی کاپی کرے گی بیٹی، باپ کی کاپی کرے گا بیٹا، اور کبھی دادا دادی کی بھی کاپی کریں گے. تو اب ہم سوچ لیں ہم کیا کرتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں، فلم کیا چل رہی ہے ان کے سامنے. تو اگر وہ غلط ہے تو، اور وہ یہ کاپی انہوں نے محلے والوں کے سامنے شروع کر دی، تو کیا منہ لے کے جائیں گے ہم باہر؟ یہ بڑی خطرناک بات کہہ دی میں نے. تو بڑی اہم بات ہے. اس اعتبار سے ہم پر ہی، ماں باپ پر ہی اول ذمہ داری آتی ہے تربیت کے اعتبار سے. واٹ ایور وی ڈو، ہمارے بچے وہی کاپی کر رہے ہوں گے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات آ رہی تھی. نانا نانی دادا دادی کو جو کچھ کرتے دیکھتے ہیں، آپ کو جو کچھ کرتے دیکھتے ہیں،
یہ بہت کین آبزرور ہوتے ہیں، ان کی مشاہدہ، قوت مشاہدہ بہت تیز ہوتی ہے، ہر چیز آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے بچے آپ کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، تو ذرا یہ سوچئے کہ بچے نقل اتار رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے کیا رول پلے کر رہے ہیں، وہ اس کی نقل اتاریں گے۔ بعض گھروں میں تو مطلب ہر چیز جو الاؤ ہو جاتی ہے نا، ہر چیز بچوں کے سامنے الاؤ نہیں ہوتی، یعنی ماں باپ اگر لڑ رہے ہیں تو بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے، وہ لڑیں گے تو اثر بچوں پہ پڑے گا۔ بڑھے گا، بالکل وہ نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے لیے بھی مشکل ہوگی، ماں باپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ ہمارا کردار ہے اصل میں جس سے تربیت ہوا کرتی ہے۔ ایک صاحب نے بڑے پیارے جملے کسی کے سنائے کہ تم جو کہتے ہو مجھے سنائی نہیں دیتا، تم جو کہتے ہو مجھے سنائی نہیں دیتا، تم جو کرتے ہو مجھے دکھائی دیتا ہے، تم جو کرتے ہو مجھے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ خاموش انداز سے ایک تربیت ہے، اور وہ تربیت ہے اپنے انداز گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے معمولات سے۔ باپ اور ماں خود بیٹھ کر اگر کھانے پر بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ لیں تو ان کو اب بچوں کو کوئی درس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باواز بلند پڑھ دیں۔ ہاں چند دنوں میں یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی لقمہ گر گیا ہے دسترخوان پر تو اس کو لے کر وہ کھا لیں گے، تو کل جب ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے تعلیم دی تو یہ ایکسیپٹ، ویسے تو حضور کی بات ماننی ہے مگر بچے کہیں گے ہاں ہمارے ابا بھی ایسا کرتے ہیں، تو آج اگر ابا بتا رہے تو یہ بالکل کرنے والا کام ہے، کیونکہ ابا کو یہ کرتے ہوئے اچھا دیکھا۔ یہ سب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بچی شادی ہو کے جب کسی جاتی سسرال میں جا کے وہ ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے، جس پہ عموماً جو ہے وہ سسرال والے چڑ جاتے ہیں، ہماری اماں تو ایسا کرتی تھی، ہماری اماں تو کھانا ایسے آٹا ایسے گوندتی تھی اور سالن ایسے بناتی تھی، یہ چیز ایسے بناتی تھی، یا بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا ایسے کیا کرتے تھے، یہ تو بالکل ابا والا تھے۔ وہ ہماری صاحبزادے کی بیٹی بھی، میری پوتی جو ہے، وہ کہتی ہے دادا ایسے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ کہ بھئی تم کہاں سے لوگ یہ دادا کا یونیفارم کہتی ہے، دادا کا یونیفارم کہاں سے ملتا ہے، مجھے بھی چاہیے۔ تو وہ بچے ہر چیز، اب آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سونا، آپ کس طریقے سے سوتے ہیں، مطلب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوتے ہیں تو وہ بچے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوتے ہیں، جیسے شہاب نے کہا موبائل اگر یوں دیکھتے ہیں تو بچے بھی یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ بچے ہمیشہ نقل اتارتے ہیں اور یہی ان کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اب ایک اور پہلو پر کلام کر لیتے ہیں، جہاں ہم نے خود با عمل بننا ہے، با کردار بننا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی، گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کرنے سے حتی الامکان بچیں، انسانی خطا ہو سکتی ہے، وہیں، اور یہ بھی ہم چھوٹے بچوں کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں، وہیں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی بے ہے، شک۔ کردار کو بہتر اور درست رکھنے والی اور ہدایت کی توفیق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب کیا خوبصورت دعا جو ہمیں سکھائی گئی سورہ فرقان کے آخر میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 74، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یاد آیا تقوی پچھلی نشست میں بھی تھا، اور تقوی کی برکات سورہ طلاق کے ذیل میں، اللہ مشکلات سے نکال دے گا، اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہم پڑھ چکے، یہاں دعا کیا ہو رہی سورہ فرقان کی آیت 74 میں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ دو باتیں ہیں، دوسری بات پہلے کر دیتا ہوں، تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تو ہم خود با عمل با کردار بنیں گے تو ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، ایک معنی، اور ایک معنی اللہ ان کو سیدھا رکھ تاکہ ہم متقین کے امام ہوں، اور کل جب تو ہم سے پوچھے تو جواب دہی آسان ہو، پھنس نہ جائے وہاں پر، ندامت نہ ہو، اللہ ان کو متقی بنا دے۔ ایک تو دعا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہاں پر کیا ہے؟ بھائی بیوی کو اچھا کھلاتے ہو، حلال میں سے، اللہ کی نعمت، اچھا پہناتے ہو، اللہ کی نعمت، زیور دلایا، اللہ کی نعمت، سب ٹھیک ہے۔ کیا اچھے لباس میں بیوی کو دیکھا، اچھے زیور پہنتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، تمہارا حق بھی ہے، بالکل صحیح، کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نہ۔ اب نماز سے جوڑیں، کیا یہ بیوی اللہ کی بندگی پر ہے؟ کیا اس سے دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتا ہے؟ کیا اللہ کی بندگی میں یہ میری معاونت کر رہی ہے؟ اور کیا ہم اور دونوں کر اللہ کی رضا پائیں گے؟
اور ساتھ ہوں گے، یہ ہے اصل ٹھنڈک کا معاملہ. تو کیا یہ اطمینان ہے آج ہمیں؟ یعنی اسے دیکھ کر مجھے اطمینان، تسلی ہوتی ہے، ہاں، سیٹسفیکشن چاہیے کہ ہم ساتھ ہوں گے. پھر یہ اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، تو کیا یہ اولاد اللہ کی بندگی پر ہے؟ بہت چھوٹے بچے ہیں تو جو مختصر اعمال ہیں وہ تو انجام دیں. دعاؤں کا اہتمام ہے، نماز میں ساتھ کھڑا کرنا ہے. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرنے والی بات بھی تو ہے. تو پھر یہ اولاد اور ذرا بڑی ہو تو پھر اور ذہن میں رکھیں. تو کیا یہ اولاد اللہ کی یاد پر ہے؟ کیا یہ اولاد اللہ کی بندگی پر ہے؟ اور کیا میں بحیثیت باپ اس اولاد کو اللہ کا بندہ یا بندی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اور کیا یہ کل میرے ساتھ جنت میں اور میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گا؟ کیا اللہ کے سامنے کل کھڑے ہوں گے تو ہاں اللہ تیری یاد لے کر آئے، تیرا ذکر لے کر آئے، تیری اطاعت لے کر آئے، تیری بندگی لے کر آئے؟ تو کیا آج میں یہ کوشش کر رہا ہوں؟ بڑی قیمتی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ٹھنڈک عطا فرما. صرف اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھی کوالیفیکیشن، اچھے گیجٹس اور جناب دنیا کی ساری عیاشیوں کے سامان، یہ نہ جائز طریقے پر اپنی حاجات پوری کریں، کوئی ایشو نہیں، حلال ذریعے سے. لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی پر ہے کہ نہیں، اللہ کی یاد پر ہے کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ کی بندگی میں یہ میری معاملت کر رہے ہیں کہ نہیں، اور ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے، کل جنت میں ہم ساتھ ہوں گے کہ نہیں. اگر یہ فکر لاحق رہے اور اس دعا کو شعور کے طور پر ہم مانگتے رہیں تو دعا تو ہر وقت مانگی جا سکتی ہے. کم از کم 5 وقت کی نمازوں میں تو مانگے تو ریمائنڈر رہے گا کہ میرے اصل کرنے کے کام کیا ہیں، جس کی طرف قرآن پاک ان دعاؤں کے ذریعے مجھے توجہ دلا رہا ہے. ابھی مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہر چیز کا تو خیال ہوتا ہے مجھے کہ ابھی مجھے پروگرام کرنے جانا ہے، یار فلاں کام پینڈنگ میں پڑا ہوا وہ بھی کرنا ہے، پرسوں جو ہے فلاں جگہ جانا ہے، آج مجھے یہ کرنا ہے، اچھا وہ گھر کی صفائی، پنکھے بھی صاف کروانے، سب کچھ کرنا. کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یار میں نے ابھی تک اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. ہم اس پہ کبھی نہیں غور کرتے. یعنی کیا یہ ارادی کام، یہ نہیں کہ ارادتاً ہم تربیت کر رہے ہوں. کیا ہم اس کو اپنا کام، اپنا فرض، اپنی ذمہ داری اور اہم ترین فرض، اہم ترین کام اور اولین ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پوچھے گا میری اولاد کے بارے میں، اور پوچھے نا، ہم اپنے آپ سے پوچھیں. یہ اولاد سے بڑی محبت ہے، بالکل ہے، کس کو نہیں ہوتی. اولاد کی انگلی چولہے کی آگ میں جلے گوارا کر سکتے ہیں؟ چولہے کی آگ تو بڑی بات ہے، ماچس کی تیلی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا تو یہ جہنم میں تو نہیں جل جائے گی اولاد میری؟ اسی لیے وہ آیت کریمہ پچھلے 2-3 پروگرام میں پیش کی گئی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے میں سوچوں، ماچس کی تیلی میں 2 سیکنڈ میں برداشت نہیں کر سکتا اپنی انگلی پر، اپنی اولاد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا جہنم کی آگ کا نوالا تو نہیں بن جاؤں گا میں یا میری اولاد؟ یہ فکر مندی ہے تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے، اولین مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہی نظروں سے اوجھل اور ہے. یہی سب سے زیادہ نظروں سے اوجھل ہے. اسی لیے دلچسپ بات دیکھیے، پورے قرآن پاک پڑھ جائیے، عجیب بات، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اولاد کے لیے گھر بناؤ، کوئی آیت نہیں ملے گی. بیمار ہو جائے تو دوا کا اہتمام کرو، کوئی آیت نہیں ملے گی. اور ان کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو. بس وہ طلاق کے ذیل میں، مسائل کے ذیل میں سورۃ البقرہ میں کسوتہن، ان کا لباس، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو دودھ پیتے بچے کے اخراجات اور اس کی ماں کو اخراجات اس کے ذیل میں، ورنہ نہیں ملے گا کہ بچوں کو کپڑا پہناؤ. سردی آ جائے تو ان کے لیے آگ کا یا تپش کا اہتمام کرو، گرمی آ جائے تو ٹھنڈک کا کہیں نہیں ملے گا آپ کو. پریشان نہ ہو، کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ارے جانور بھی بچے محبت خود کروا دے گی. جانور بھی بچوں کو پال رہا ہے، چڑیا بھی گھونسلہ بنا رہی ہے، بلی بھی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کے ان کو چلنا پھرنا سکھا رہی ہے. یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ جو بھول جاتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا، جسے فراموش کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ اصل ذمہ داری، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خدا کی قسم جب تک یہ یقین اور احساس نہیں ہوگا، اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دینی خطوط پر تربیت نہیں ہو سکتی. باقی دنیا جہاں کی تربیت ہو جائے گی، اس کو سوئمنگ سکھا دی، اس کو فلائنگ سکھا دی، اسکیٹنگ سکھا دی، اور یہ سکھا دیا، وہ سکھا دیا، انگریزی سکھا دی، چائنیز سکھا دی، جرمن سکھا دی، سب کچھ سکھا دیا. اللہ کا بندہ نہیں بنایا، نبی علیہ السلام کو امت ہی نہیں بنایا، تو کیا کیا پھر میں نے؟ جھک مارا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. جب تک یہ احساس اور یقین نہیں ہوگا، ان خطوط پر جو اللہ چاہتا ہے ہمارے بچوں کی تربیت ہم کریں، وہ نہیں کر سکتے. بڑی اچھی بات جو ہے شجاع صاحب نے بھی کی، اور کہ بھائی پرورش کرنا اور بات ہے، یعنی پالنا اور بات ہے،
اور تربیت کرنا اور بات ہے. پالنے کو تو جانور بھی اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست، چڑیا بھی ایک ایک دانہ لا کے بچوں کو بھرا کے کھلا دیتی ہے، اڑنا سکھاتی ہے. یہ اور بات ہے وہ بڑے ہو کے اڑ جاتے ہیں. جانور بھی سکھاتے ہیں، انسان بھی. بھائی تم نے کون سا تیر مارا، انسان نے بھی وہی کیا بچوں کے ساتھ جو جانوروں نے کیا. انہوں نے بھی اپنے بچے پال کے جوان کر دیے، تو آپ نے بھی اپنے بچے پال کے جوان کر دیے. دونوں میں فرق کیا رہا؟ صرف وہی فرق جو شیخ صاحب نے کہا وہ تھا تربیت کا فرق. اگر تربیت نہیں کی تو انسان کے بچے اور جانور کے بچوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا. ہاں، بات ہے کڑوی مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. بات ہے تلخ مگر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. کھا لے پی لے موج اڑا لے، وہ تو جانور کے بچے بھی کھا پی کے مر جاتے ہیں. دس از ناٹ دا اینڈ آف لائف. ہمارا یقین ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. وہ جو قرآن پاک فرماتا ہے نا، کیا آپ کی میری زندگی کا مقصود رہنا چاہیے. ایک صاحب سے پوچھا کہ بھئی اپنے لیے گھر والوں کے لیے کیا آپ نے طے کیا. بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، بھئی اللہ کے کلام کی 4 آیتیں، یہ ہے گھر والوں کے لیے جو ویژن یا مشن ہم کہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، یہ ہم نے سیٹ کیا. سورۃ الفجر کی آخری 4 آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس یا روح، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. وہ کہتے بس یہ گھر والوں کے لیے طے کیا، اللہ اپنا بندہ بنا دے، اور کل اللہ کہتے کہ ہاں تم میرے واقعتاً بندے بن کر آئے ہو، بس تم میری جنت پہ داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. کہتے گھر والوں کے لیے میں نے یہ سوچا. کیا کمال کی بات ہے. اب آپ سوچئے ہم میں سے کتنوں کو یہ فکر ہے کہ گھر والے اور ہم ساتھ جنت میں ہوں. یہ فکر تو کہ گھر چھوٹا ہے تو بڑا ہونا چاہیے، ہاں جی گاڑی چھوٹی ہے تو بڑی ہونی چاہیے. یہ فکر تو ہے کہ فلاں نے اپنے بچے کی شادی پہ اتنے خرچ کیے تو ہم نے اس سے زیادہ خرچ کرنے. یہ کمپٹیشن تو لگا ہوا ہے. حالانکہ سب کچھ خرچ کر کے کھا پی کے 2 فٹ نیچے قبر میں جائیں گے نا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا طبیعت صاف ہو جائے گی. کچھ اللہ نہیں ساتھ اپنی جانے امان میں رکھے. پروردگار عالم ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے، اور اس دنیا میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ، جب بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے: صدقہ جاریہ کا عمل، مستقل مخلوق خدا سے، مخلوق خدا کو جس کام سے فائدہ پہنچے. نمبر 2، وہ علم جو دوسروں کو سکھایا اور وہ نفع اٹھاتے رہیں. اور نمبر 3، نیک اولاد. یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے، یعنی اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. مجھے معلوم ہے 2-3 پروگرام پہلے بھی حدیث میں سنا چکا ہوں، پھر آج ہم سنا رہے ہیں. ایسا کر جاؤ کہ آخرت میں کام آ جائے. صدقہ جاریہ، نفع والا علم اور نیک اولاد، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اجر ملتا رہے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.